حسن میں آپ کی جانب آؤں گی، آپ کیا دیکھ رہے ہیں اگر الیکشن جو ہیں بر وقت نہیں ہوتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں مستقبل میں یہ جو معاہدہ ہوا ہے آئی ایم ایف کا، کیا آپ دیکھ رہے ہیں اس کے کیا امپیکٹ ہوں گے اگر یہی نگران سیٹ اپ اگر پرولونگ ہوتا ہے تو؟ دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ جو آئی ایم ایف کا وفد پاکستان کی جو ہے وہ 3 بڑی سیاسی جماعتوں کے قائدین سے ملاقاتیں کر رہا ہے، بلکہ میرے خیال میں کل مکمل ہو چکے. یہ بنیادی طور پہ اس لیے نہیں کر رہا کہ کسی کو دکھاوے کے لیے جائیں، یا وہ اس لیے چاہتے ہیں کہ جو قرض دیتے ہیں وہ یہ اندازہ لگا رہے ہیں کہ قرض کی واپسی بھی ہونی ہے. اور جو بھی حکومت آتی ہے، چاہے وہ مسلم لیگ نون کی ہو، پاکستان پیپلز پارٹی کی ہو یا پی ٹی آئی کی ہو، جو انتخابات میں کامیاب ہوتی ہے، تو کیا وہ ہم جو کمٹمنٹ لینا چاہ رہے ہیں تو وہ یہ پارٹیاں دے رہی ہیں، یہ کنفرم کر رہی ہیں. اور پھر آپ کو یاد ہوگا گزشتہ سال اس کو بھی عوام اب یاد، کیونکہ 48 گھنٹے تک عوام بھول جاتی ہے کس نے کیا کیا، لیکن یہ تو بڑے اہم سی مسئلے ہیں، یہ تو کوئی یاد بھی نہیں رکھ سکتا، جو بھول بھی نہیں سکتا، یاد رہیں گی. تاریخ جو ہے بتائے گی کہ جب آپ کو اقتدار سے ہٹایا گیا تو کس طریقے سے آپ نے اپنے اقتدار کی خاطر جو ہے آئی ایم ایف کو خطوط لکھے تھے. اور آپ کو یاد ہوگا وہ محسن لغاری صاحب کی، شوکت ترین صاحب کی اور جھگرا صاحب کی، وہ جو تیمور جھگرا صاحب کی وہ جو ٹیلی فونک کال لیک ہوئی تھی، جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ چھوڑیں جی، دیکھیں ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں، ہم ریاست کو سائٹ پر رکھ دیں، صرف اقتدار کی خاطر آپ آئی ایم ایف کو لکھ دیں کہ ہم آپ کی کمٹمنٹ پوری نہیں کر سکتے. اور اس میں بار بار محسن لغاری صاحب اس بات کو دہرا رہے تھے، تو پھر ریاست کہاں سٹینڈ کرے گی؟ تو وہ کہہ رہے تھے چھوڑیں آپ ریاست کو، آپ جو ہے آئی ایم ایف کو جو ہے خط لکھیں. اس وقت سے لے کے آج تک کہاں پہ اتار چڑھاؤ آئے، کہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کری رہی، کہاں پر آئی ایم ایف کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا پاکستان کو، اس غریبوں کو، یہ جو غریبوں کا ملک ہے، غریب کس طریقے نہج پر پہنچ گئے. اور اس وقت اگر یہ لیٹر لکھتے، اگر اتنا ہی ان کے درد تھا غریبوں کا کہ جو مسئلہ جو بھی ایشو ہے ہم اقتدار میں نہیں رہے لیکن آپ آئی ایم ایف کے معاملات کو آگے لے کے چلیں موجودہ حکومت کے ساتھ، اور پھر اس طریقے سے معاملات کو لے کے چلتے. وہ الگ بات ہے کہ مفتاح اسماعیل صاحب اس ٹائم وفاقی وزیر خزانہ تھے، انہوں نے بھی کوشش کی، پھر آپ اسحاق ڈار صاحب آئے، معاملہ غلطیاں ہوئیں، پھر آپ وہ تسلیم بھی کر رہے ہیں انڈائریکٹلی کہ کہاں کہاں غلطیاں ہوئیں، لیکن بنیادی طور پہ کردار تو انہی کا تھا، پاکستان تحریک انصاف کا، جہاں سے خط لکھا گیا تھا. اور اب کل جب آئی ایم ایف کا وفد ان سے ملاقات کر رہا تھا تو آپ اندازہ کریں ان میں سے 2 شخصیات تو میں نے بھی دیکھی وہاں پر موجود تھیں. تو اب وہ کس منہ سے بیٹھے ہیں کہ ایک طرف ان کو خط لکھ رہے تھے کہ آپ جو ہے ہم کمٹمنٹ پوری نہیں کر سکتے، آپ ان سے الگ ہو جائیں، اور دوسری طرف کل آپ ان کے ساتھ بیٹھے تھے. میری اطلاع یہ ہے کہ کل انہوں نے مجبوراً جب آئی ایم ایف نے کہا کہ آپ نے بھی ہمارے ٹارگٹ پورے نہیں کیے، کہ 75 بلین کا آپ نے خسارہ لگ بھگ بتایا تھا، پھر کس طرح آپ جو ہے وہ 1350 بلین تک لے گئے، شاید 19-20 کا جو ہے وہ فیگر کا ہو سکتا ہے، 750 بلین کا تھا یا کتنا، تو کہاں پر آپ جا کے تقریباً 100 گنا آپ زیادہ خسارہ کر بیٹھے تھے، وہاں پر بھی آپ کا معاملات طے نہیں ہوئے تھے. تو کل بھی میری اطلاع یہ ہے کہ انہوں نے پہلے اپنا رونا رویا ہے. اچھا ہوتا کہ کل وہ رونا روتے کہ ہم نے کہاں غلطیاں کی، کم ہم امریکہ کو گالیاں نکالتے تھے اور پھر امریکہ سے بھیک مانگتے رہے، کہاں پر ہم جو ہے وہ سانیہ 9 مئی کی پلاننگ کس طرح کی گئی، منصوبہ سازی کس طرح کی گئی، اور وہ چیئرمین صاحب کے پاس گئے اور وہی اس کی غلامی کا بھی نعرہ لگایا میری بات پوری ہو لینے دے. اب وہ بھی اچھا ہوتا کہ آئی ایم ایف کو وفد کو بتاتے کہ اسی طرح کی ہم نے منصوبہ سازی اور پلاننگ ہم نے آئی ایم ایف سے چھٹکارے کے لیے نہیں کی تھی، ہم نے غریبوں کو مزید مارنے کے لیے ہم نے خط لکھا تھا. اچھا ہوتا وہ ان کو آئی ایم ایف کو وفد کو بتاتے. اب تو خیر وہ چلے گئے، امید ہے جو ہے وہ کامیاب ہوں گے، کیونکہ تمام جماعتوں نے کسی حد تک یہ تو اتفاق رائے ہے کہ یہ آئی ایم ایف سے ہمیں جانا چاہیے 9 ماہ میں جو مرضی ہو. اب بات آتی ہے کہ کیا 9 ماہ بعد یہی حکومت ہوگی یا نگران سیٹ اپ ہوگا یا الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ دیکھیں کچھ چیزیں ہیں جب یہ معاملہ کلیئر ہو جائے گا تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ پھر الیکشن بھی ہو جائیں گے. دیکھیں ایک سوچ تو جو ابھی کچھ عرصہ پہلے میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ ایک سوچ تو یہ مسلم لیگ نون پاکستان پیپلز پارٹی میں طے پائی جاتی ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن، یعنی 6 نومبر میں یا 10-11 نومبر تک الیکشن ہو جائیں گے. اگر 4-5 دن پہلے اسمبلیاں توڑتے ہیں 9 یا 10 یا 11 تاریخ کو، ایک آدھ دن پہلے، تو پھر تو 90 دن کے اندر الیکشن ہو جائیں گے. یہ تو ایک سوچ پائی جاتی ہے اور قانونی اور آئینی طور پہ بھی ایسے ہے. لیکن چند چیزیں ہیں، کیا یہ طے ہو گئی تو پھر الیکشن ہوں گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں جب تک یہ معاملہ حل نہیں ہوگا اس وقت تک الیکشن کا دور دور تک آپ سوچ بھی نہیں سکتے. وہ کیا ہے؟ نمبر 1 کہ کیا چیئرمین تحریک انصاف کی گرفتاری ہو گئی؟ کیونکہ سانیہ 9 مئی کوئی عام روٹین کا سانیہ نہیں ہے جس کو بھول جائیں. بالکل. نمبر 2
ملٹری کورٹ سے متعلق جو معاملات ابھی جو ہے وہ کافی ڈیلے کر دیا، غیر معین مدت تک کے لیے چلا گیا، اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور پھر ایک اور جج صاحب نے معذرت بھی کی اس جج میں اس بینچ میں بیٹھنے سے، وہ بھی ایک معاملہ چل رہا ہے، کیا یہ کلوز ہو گیا، اس کا ڈیسیژن آ گیا یا یہ بھی پینڈنگ چلا رہا ہے؟ دوسرا 14 مئی کے حوالے سے جو انتخابات ہونے تھے وہ بھی ابھی فیصلہ نہیں آیا، اس کو بھی آپ ملحوظ خاطر رکھیں۔ پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی تعیناتی کا معاملہ، جب وہ تعینات ہو جائیں گے تو وہ اس میں بھی ابھی جب اس میں بھی ٹائم لگے گا، میری نظر میں یہ پوائنٹس آتے ہیں۔ پھر اس کے بعد نواز شریف صاحب کے کیسز کا اخراج وہ بھی نہیں ہوا۔ آپ دیکھیں جو 62(1)(f) کے حوالے سے باتیں چل رہی ہیں کہ نااہلی ختم ہوگی، یہ اس پر بھی وکلا کی ہمارے ساتھ سعد رسول صاحب موجود ہیں، ہمیشہ یہ بات اٹھاتے رہے کہ اس میں بھی کچھ جو ہے وہ مختلف وکلا کی مختلف رائے ہے کہ شاید یہ ابھی آئین میں ترمیم ہونی چاہیے، پھر یہ عدالت بھی جا سکتا ہے۔ عدالت نے ان کو نااہل کیا کہ عدالت نے ان کو اہل کر دیا۔ اس میں خود جو جہانگیر ترین اور نواز شریف ہیں خود پریشان ہے کہ معاملہ کدھر کلیئر ہوتا ہے۔ پھر خیبر پختونخوا میں بھی کلیئرٹی نہیں ہے، ابھی وہاں پر کلیئرٹی ہونا بہت ضروری ہے۔